علی پور کی سرزمین پر دین کی سرخیز دھرتی پر آنے والوں، آؤ آؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور آپ کے دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے پوچھے اماں جان بتاؤ تو صحیح پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے نیکی سنبھالنے کا طریقہ کیسے بتلایا؟ حجرے سے آواز آئی، او میرے پیارے روحانی بیٹو، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا طریقہ اس انداز میں بتلا دیا۔ اگر تیرے دل کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہو، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہو اور جس کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کرے اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کی شان و شوکت میں کوئی حرف نہ آئے، تو اس انداز سے نیکی کر، اس انداز سے بھلائی کر کے بھلے کا کام بھی ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے لیے کس مہربان نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے کی دیر ہے، ایک دیگ چاولوں کی بنانے کے بعد جب تک کیمرہ مین کو نہیں بلایا جائے گا، ایک ایک چاول کی تھیلی پہ 10 فوٹو فلسطینی منگوائے کروائے جائیں گے۔ میرے عزیزو اس وقت تیری میری نیکی میرے اندر اترتی کوئی نہیں۔ فرمایا روزے دار افطاری کے لیے چاول لے کے چلا گیا، تو نے تصویر اتروا کے اخبار کے اندر چھپا دی، اسے تو چاول لینے کا روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بے مقدرہ نکلا، اس کی تو افطاری کروا دی لیکن خود اپنے ثواب سے محروم ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمانے لگی میں تیرے سے ایک ضروری کام چاہتی ہوں۔ پھپھی خالہ جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے مدینے کی گلی میں ایک ضرورت مند رہتا ہے، اس کا مکان ایسا، اس کے مکان کا دروازہ ایسا، اس کے مکان کے دروازے کا رنگ ایسا، خبردار خبردار اس کے پاس جانا اور جا کر اس کے پاس بیٹھ نہ جانا، اگر میں تجھے کچھ دوں تو اس کے ہاتھ کے اندر نہ پکڑانا اور اسے یوں نہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا اور یوں نہ کہنا کہ فلاں فلاں نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ کہا اماں جی کیا بات ہے؟ کہ پہلے کر کے آ پھر میں تجھے بتلاؤں گی۔ حضرت عروہ کندھے پہ راشن کا تھیلا اٹھا کے چلے گئے، سلام کیا، سرانے رکھا، سلام کر کے واپس آ گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ کہا خالہ اماں جب تک بتلائے گا نہیں میں جب تک بتلائے گی نہیں میں یہاں سے جانے کا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے سخاوت کرنے والوں کو، بڑی بڑی نیکی کرنے والوں کو 3 باتوں میں لاجواب کر کے رکھ دیا۔ فرمایا بیٹے اگر جا کے تو اپنا اسے تعارف کراتا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن تو گنتی کے ہوتے ہیں، 4 دن امیری کے 4 دن غریبی کے، آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اسے لینے والا بنایا، کیا پتا کل اسے دینے والا بنا دے ہمیں لینے والا بنا دے، اس لیے میں نے دینے والے کا نام پوشیدہ رکھا، کیا پتا کل کو اللہ اسے امیری دے دے، کل کو اللہ جل شانہ سے مال کی دولت عطا فرما دے، میرے سامنے سے گزرے گا اور سر جھکا کے گزرے گا کہ اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی، ہم نے اپنا زکوٰۃ بھی دے دی، اپنا فرض بھی ادا کر دیا، لینے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا تو نے دے دیا، اس نے لے لیا اور تو نے اسے اپنا نام بھی نہ بتایا۔ اللہ اکبر، اس سے کیا ملا گا میں تجھے بتلاؤں۔ پھر فرمایا او میرے بچے میں نے تجھے کہہ دیا تھا اس کے ہاتھ میں جا کے نہ دینا، اس کے ہاتھ میں جا کے نہ دینا، اگر وہ لیتا تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تیرا اوپر ہوتا تو نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جاتا۔ تیسرا میں نے اس سے کہا دیتے ہی آ جانا، نام بتائے بغیر آ جانا، اس سے دعا بھی نہ کروانا۔ اماں جان دعا تو نیک عمل ہے، دعا کے اندر خیر ہے، رحمت والے نبی نے فرمایا دعا لیا دیا کرو۔ اماں جان آپ نے دعا کیوں نہیں کرائی؟ کہ بیٹے میں نے جو چینی گڑ اس کو دیا، میں نے جو دال ساگ گھی اس کو دیا، اگر وہ دعا دیتا تو پھر میرے دینے کا بدلہ دعا سے مل جاتا۔ رب کعبہ کی قسم اس روزے والے نے ہمیں سمجھایا کہ دینے کا بدلہ لینے والے سے نہیں لینا چاہیے بلکہ خدا سے لینا چاہیے۔ لیکن بڑے کم لوگ نظر آئیں گے۔ پانی کا بول دے۔ مسئلہ بتانے والا معتبر ہونا چاہیے، چال میں، ڈھال میں، صورت میں، سیرت میں، شکل میں، عقل میں سمجھدار ہونا چاہیے۔
لیکن ہائری میری بدنصیبی، ہم پامس سے یعنی نجومیوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو اخباروں میں دے گا، چائے والی ہوٹلوں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اس ٹی وی کے اوپر بار بار اشتہار آئے گا، 24 گھنٹے کے اندر تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی، 24 گھنٹے کے اندر تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا۔ بنگلہ دیش کے کالے پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر الو کے خون سے تویز لکھ کے لانے والا عامل بابا 1 منٹ کے اندر تمہاری قسمت بدل دے گا۔ ہائری میری بدنصیبی، ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ پہ جا کے سودا کیا اپنے ایمان کا، اور جن کو اپنی دکانداری چلانے کے لیے، کرائے کی دکان کے لیے 500 روپیہ میسر نہیں، جو خود فٹ پاتھوں پہ دھکے کھا رہا ہے، وہ تجھے اسمبلی کی سیٹ پہ کیسے بٹھائے گا؟ صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، علم کا پہاڑ ہے، حیا میں اعلیٰ، پردے میں اعلیٰ۔ کون؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم و مکرم دوستو، الحمدللہ اللہ نے مجھے معاشرت پر بات کرنے کا موقع دیا، گھریلو زندگی پر اللہ جل شانہ نے بات کرنے کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، میں یہاں کے بیٹھا، کسی نے میرے مکان میں کہا ماں کی شان بیان کرو، اس نے میرے کان میں کہہ دیا بچوں کے حقوق بیان کرو۔ میرے عزیزوں، کیا پتہ پروردگار عالم نے پڑھانے والوں کا بھی انتخاب کر دیا، سنانے والوں کا بھی انتخاب کر دیا۔ میرے عزیزوں، آج ریکارڈنگ موبائلوں کے اندر کر کے لے جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کو جا کے سنانا۔ میرے عزیزوں، اسلام آباد کے روڈ کے اوپر ایک اعلان ہوا تھا، میری مرضی میرا جسم۔ یہ اعلان کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا کوئی اسمبلی میں بیٹھنے والا نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا کسی علاقے کا ڈی سی ناظم نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا ایم این اے ایم پی اے نہیں تھا۔ اللہ اکبر! کون تھی جس نے غیرت کی چادر کو تار تار کر دیا؟ کون تھی جس نے اپنے باپ دادے کی عزت کا جنازہ نکال دیا؟ رب کعبہ کی قسم، جس نے اعلان کیا میری مرضی میرا جسم۔ اگر اس کے ماں باپ قبروں کے اندر چلے گئے، ہے کوئی جا کے ان کے ماں باپ سے پوچھے کہ بتاؤ تو صحیح، جب تیری بچی نے دوپٹہ اتار کر آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا میری مرضی میرا جسم، بتا تمہاری کیا کیفیت تھی؟ ماں باپ کی قبر سے آواز آئے گی، رب کعبہ کی قسم ہے جب ہماری بیٹی نے سر سے دوپٹہ اتارا، موت کے جھٹکے کی اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی بے پردگی کی تکلیف ہوئی ہے۔ 1 سال پہلے یہ نعرہ لگا، 1 سال گزر گیا، خمیازہ اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مولوی صاحب ہم تو ساج بساج ہے، کماد کا ریٹ بڑا پڑا ہے، گندم کا ریٹ بڑھ گیا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا، میرا پیٹرول پمپ ہے، آئے دن قیمت بڑھ رہی ہے۔ مولوی صاحب میرے پاس فلاں کام ہے، آئے دن قیمت بڑھ رہی ہے۔ اور میرے ویرا تجھے اسی تو دھوکے میں ڈال کے گمراہ کیا جا رہا ہے، ایمان یقین والی محنت سے دور کیا جا رہا ہے، مدارس مساجد کا مخالف بنایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا، ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک جاؤ، یہ ازالہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں دکانوں والوں کی دکانیں کھل گئی، مکان والوں کے مکان کے دروازے کھل گئے، فیکٹریوں میں مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مل کی مشینیں چلنے لگ گئی، میرے عزیزوں شوگر مل کے اندر مشینیں چلنے لگ گئی۔ لیکن اتنا بڑا نقصان ہوا، آج پورا سال ہو گیا آپ کے اور میرے لیے مکے مدینے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں نے کہا کملی والے ہمیں بتا تو صحیح کیوں ناراض ہے؟ پروردگار عالم اپنے نبی سے پوچھ کے بتلا دے کہ ہمارے سے کیوں ناراض ہے۔ کہ اس قوم کا میں سلام لے کے کیا کروں گا، ان کا میں درود لے کے کیا کروں گا۔ میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ الہی علی پور والوں کا، جتوئی والوں کا، مظفر گڑھ والوں کا، شہر سلطان والوں کا، اس شریف والوں کا، پروردگار عالم ایک طور طریقہ خاندانی طریقہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں، دھیرانی کے گھر میں، دیدیانی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، اپنے بھائی کے گھر میں، سسرال مکے میں جائیں گے، گڑ کی تھیلی لے کے جائیں گے، مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں گے، ریوڑی کا پیکٹ لے کے جائیں
جائیں گے, فروٹ کی تھیلی لے کے جائیں گے. الہی جتنا تو بڑا اتنا ہی تیرا بڑا عالی شان دربار ہے. پروردگار عالم تو 5 مرتبہ کہتے ہیں آ جا. الہی میرے پاس تو ایک مرتبہ بھی تیرے دربار میں لانے کی, تیرے اشیاء نشیز لانے کی ہمت کوئی نہیں. الہی پھر تو بتا دنیا داروں کا دستور ہے میں تیرے دربار میں ہوں کیا لے کے آؤں. واہ میرا اللہ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اور میرے رب نے تیرے میرے لیے کتنا پیارا اعلان کر دیا. فرمایا او میرا بندہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک تیرے جتنے گناہ ہوئے گٹھڑی باندھ لے. ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ کیے گٹھڑی باندھ لے. عصر سے مغرب تک جتنے گناہ کیے گٹھڑی باندھ لے. مغرب سے عشاء تک تیرے سے جتنے گناہ ہاتھ پیروں سے ہو گئے, منہ زبان آنکھ ناک سے ہو گئے, گٹھڑی باندھ لے. عشاء سے لے کر فجر تک کے جتنے گناہ ہوئے یہ گٹھڑی باندھ لے. ہر نماز میں اپنے گناہوں والی گٹھڑی میرے گھر میں لے آیا کر. جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو میرے گھر میں گناہوں والی گٹھڑی لے کے آ, میں تیرے گھر میں رحمت والی چادر لے کے آ جاؤں گا. اتنا سودا سستا ہونے کے باوجود او لوگو بازاروں میں جاؤ گے, ہوٹلوں میں جاؤ گے, اپنے گھر میں جانے کو تیاری کوئی نہیں. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا گھر کیوں نہیں جاتا, رات کو 2-12 بجے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہہ رہا میرا گھر کے اندر دل نہیں لگتا. میں نے کہا کون ہے, شادی ہوئی ہے کہ ہاں جی. میں نے کہا تیرا پھر بھی دل نہیں لگتا؟ کہنے لگا نہیں دل لگتا. میں نے کہا جس کو تو قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا اس سے تجھے نفرت ہے؟ کہ ہاں جی دل کرتا ہے میں طلاق دے دوں. میں نے کہا استغفر اللہ. کیا ہے؟ میں نے کہا جس بچے کو پانے کے لیے, جس بیٹی کے لیے تو نے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگا, ہائے 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 میں بات غلط کر گیا, معذرت کے ساتھ معاف کرنا. ہماری چودراہٹ پن میں, ہماری سرداری میں کمی آ جائے گی اگر میں نے بچیوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ دیا. ہائے اللہ اکبر, یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے. اور لوگوں تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا میں بیٹیوں کا شان عرض کر کے جاتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, علی پور کے غیور مسلمانوں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے میری بیٹی پیدا ہو گئی, میں کیا مٹھائی کھلاؤں گا, میں کیا کسی کو چائے کی پیالی پلاؤں گا. میں نے اپنے علماء اکرام سے سنا, فرمایا باپ پریشان ہو کے سوتا نہیں, سونے جیسی شکل بنا کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوتا ہے. آسمان سے فرشتہ آتا ہے, کندھے پہ تھاپی مار کے کہتا ہے اٹھ جا, اللہ نے تجھے بیٹی کا باپ بنایا. وہ وعدہ کر رہا ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے, ہر میدان میں مدد کرنا میرا کام ہے. اتنی بڑی بشارت. نماز پڑھا, نماز کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کر نہیں کیا, روزے کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کے نہیں کیا, زکوٰۃ دینے پر میرے عزیزو جو اجر ملے گا جنت کا وعدہ منبر پہ آ کے نہیں کیا. پریشانی کے عالم میں حجرے مبارک سے اٹھے اور جلدی جلدی نبوت والی چادر کندھے پہ ڈال کے منبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا روم والو, فارس والو, غفار قبیلے والو, قبا کی بستی والو, انصار مہاجر سارے کے سارے آ جاؤ. اللہ اکبر. فرمایا مجھے بتاؤ 4 بیٹیاں کس کی؟ یا رسول اللہ 4 بیٹیاں کس کی؟ میری. 3 بیٹیاں کس کے پاس ہے؟ 3 بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ 4 بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ جب 2-4 کھڑے ہو گئے پر میں او لوگوں خوشخبری سنانے کے لیے آیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, وہ آرڈر دے میں بولتا ہوں, اس کا آرڈر ہوتا ہے میں خاموش ہوتا ہوں. اس کا آرڈر تھا, میں نے منبر پر آ کے اعلان کر دیا جس کے 4 بیٹیاں ہو, جس کے 3 بیٹیاں ہو. او لوگوں کتنے مقدروں والا باپ ہے, کتنے مقدروں والا وہ جوان ہے. قیامت کے دن میدان محشر میں ساری دنیا مجھے تکتی پھرے گی, مجھے تلاش کرتی پھرے گی, مجھے دیکھتی پھرے گی. میں 4 بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا. لوگوں کے اعمال نامے میں وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ دیکھے گا. 4 بیٹیوں کے جو باپ ہوں گے ان کے نام اعمال کو بند کروا کے میں رو رو کے اپنے آنسو دکھاؤں گا. اللہ کہے گا محبوبہ کیوں رو رہے؟ یا اللہ 4 بیٹیوں کا باپ لے کے آیا, یہ تو دنیا میں بڑے امتحان دے کے آیا. لوگوں نے اسے تانے دیے تھے, اس کی بیڑی پہ لوگ پتھر مار کے جایا کرتے تھے, یہ سجدے میں تیرے آگے رویا کرتا تھا. یا اللہ میری عزت بچا لے, عزت بچا لے, عزت بچا لے. پروردگار عالم کا بھی رحمت والا دریا جوش میں آئے گا. اللہ فرمائیں گے محبوبہ کیا چاہتا ہے؟ کہ پروردگار عالم ایک دفعہ اسے ہنس کے دکھا دے. جب اللہ مسکرا کے دکھائے گا, رحمت والے نبی نے فرمایا اسی وقت میں تیرا
تیرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لاؤں گا، 4 اور 3 بیٹیوں والے کا ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ پلاؤں گا، جام کوثر اپنے ہاتھ میں لے کے میں جی بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پھر میں اس کے یہاں بوسہ دوں گا، پھر یہاں بوسہ دے کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میں جنت کی چوکھٹ پار کرا کے آؤں گا۔ جلدی سے ایک جوان اٹھا کے لگا جی میرے 2، فرمایا تو بھی آ جانا۔ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا میرے 1، فرمایا تو بھی آ جانا۔ کہ کملی والے جس کے ہے کوئی نہیں، فرمایا اللہ سے مانگ اور قیامت کے دن آ کے کہہ دینا میں نے بھی مانگی تھی، تیرے لیے بھی خدا کو میں رو کے دکھا دوں گا۔ آج میرے عزیزوں میرے پاس قاری صاحب آئیں گے، میرے پاس کوئی آئے گا آ کے کہیں گے، میرے پاس کوئی نمازی آئے گا، کوئی کان میں کہے گا دعا بتا دو، کوئی کان میں کہے گا وظیفہ بتلا دو، کیس لڑ رہا ہوں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، کوئی کہے گا جی وظیفہ بتلا دو، بچیوں کے رشتے نہیں آئے، کوئی کہے گا وظیفہ بتلا دو، بچے کی نوکری لگی، ہائے ہائے کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتا مولوی صاحب مجھے وہ عمل بتلا، مجھے وہ وظیفہ بتا کہ میرا گھر جہنم سے جنت نظیر بن جائے، بچے میرے فرما بردار بن جائے، بیوی میری با اخلاق بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میں باہر لوگوں کے سامنے جی ہنس کے ملتا ہوں، کبھی میں ووٹوں کی خاطر روڈوں کے اوپر جھاڑو دیتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر میں کچرے کے داوڑے اٹھا اٹھا کے پھرتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کے جنازے پڑھنے جاتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کی موت میت کے کندھے دیتا ہوں مولوی صاحب، لیکن جب میں گھر میں آتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میری زبان کے اوپر کتا بن جاتا ہے، میں گالیاں دینے سے باز ہی نہیں آتا۔ یاد رکھو مولانا اجود حقانی کی دعوت پر جامع حسینیہ کے اندر آنے والوں، رب کعبہ کی قسم یہ علماء کرام کے ہاتھ اپنے سر پہ پھروا کے تائید لے کے بات آگے کروں گا۔ اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، تجھے مجھے نماز کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، روزے کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، زکوٰۃ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، صدقات والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حج والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حقوق اللہ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر۔ لیکن جب باری میرے اخلاق کی آئے گی، باری آپ کے اخلاق کی آئے گی، یہ پرچہ مجھے نہیں دیا جائے گا، میری بیوی کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا حل کر، تیرے سے کیسے بولتا تھا، لال جوڑا پہنا کے 5000 روپے حق مہر لکھوا کے آیا تھا، حق مہر دیا، اگر بیوی نے کراس لگا دیا نماز والا پرچہ ضائع۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تجھے گھر کے اندر پیار سے مخاطب کرتا تھا یا تجھے کہتا تھا عورت تو جتی ہوتی ہے کاٹنے لگ جاؤ تو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو، اگر عورت نے رو کے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ کراس کا نشان لگا دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا بتا زندگی کے اندر جب یہ کھانا کھاتا تھا تجھے نوکرانی بنا کے کھڑا کرتا تھا یا پیر کی جتیوں میں بٹھاتا تھا، اگر عورت نے رو کے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ قلم پھیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 6 مہینے کے بعد کہتی تھی مجھے اماں ابا یاد آ رہے ہیں، ایسا زوردار تھپڑ مارتا تھا کہ 5 انگلیوں کے نشان 4 انگلیوں کے نشان چہرے پہ پڑ جاتے تھے، اگر اس نے رو کے دکھا دیا تو سارے پرچوں کو اللہ یوں ٹیشو کی طرح مروڑ کر اللہ جل شانہ منہ پر مارے گا اور فرمایا جائے گا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں وہ میرے بندوں کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں اخلاق 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 اپنی گھریلو زندگی کے اخلاق اچھے کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، یہ کون کہہ رہے؟ مکے کا در یتیم کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ صاحب لولاک کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ سارے نبیوں کا سردار کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ معراج کا دولہ کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ جس حضرت آدم علیہ السلام نے معراج کی رات سینے سے لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے ماتھے چومے، یہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور لوگوں اپنی نمازوں پر اخلاق کا سہرا، اپنے روزے پر اخلاق کا سہرا، اپنے زکوٰۃ پر اخلاق کا سہرا باندھ کے لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے دولہے کو دیکھ کے انسان مسکرانے لگ جاتا ہے، تیرے میرے کھوٹے عملوں کو دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ بولو بولو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ گھریلو زندگی تلاش کرو، امن آئے گا، سکون آئے گا۔ جاؤ 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 اس حوا کی دیوی سے، اس غیرت مند عورت سے کہہ دو سکون اللہ نے پردے میں نہیں، چنیوٹ کے فرنیچر میں نہیں، گرمی کے موسم میں ڈی فریزر میں نہیں رکھا، سکون تو اللہ نے ازواجی زندگی کی خوش اخلاقی کے اندر رکھا ہوا ہے۔
آج عورت کہتی ہے، جاؤ ریکارڈنگ کر کے لے جاؤ، آج عورت کہتی ہے اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اسلام ہمیں کیوں دباتا ہے، ہمیں کیوں پردے کے بارے میں کہتا ہے، ہمیں کیوں چادر چار دیواری کے تقدس کے بارے میں کہتا ہے، اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ توجہ سے میرے بھائیوں یاد کر کے جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ اسلام نے کیا دیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک عورت کو 4 نوکر عطا فرمائے۔ پہلا نوکر جب دنیا کے اندر آئی اور آ کے اس نے ریوی کرنا شروع کیا اور آنکھیں ابھی کھولی نہیں تھی، ماں کے سینے کی دھار اس کے منہ میں اتاری، اللہ اکبر، پھر فیڈر چوسنی لانے والا کون ہے؟ ابا۔ اس کے لیے چمچی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے پیالی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے کپڑے لتے لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ پیمپر سے لے کر جوان ہو گئی لال جوڑا پہنانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اللہ اکبر، جب باپ اس کا ملازم بوڑھا ہو گیا، اللہ نے جوان بھائیوں کو اس کا نوکر بنا دیا۔ فرمایا تطہیر کی چادر ہے، پاکیزہ عورت ہے، غیرت مند ہے، میں نے اس کے جوتے کے اوپر بھی پردہ ڈالا ہوا، دیکھنا میں نہیں چاہتا خوشی کے موقع پر جب اس کی ڈولی اٹھے تو غیر محرم کے کندھے پہ جائے، بھائی اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جائے۔ جب سسرال کے اندر گئی، پھولوں والی گاڑی کے اندر آگے اس کا دولہا، آگے اس کا گھر والا، اس کا نوکر بنا کے بٹھا دیا۔ جب تک باپ کے گھر میں تھی بھائی اور باپ کی ذمہ داری تھی، اب تیرے گھر کے اندر آ گئی، روٹی کپڑے مکان کی ذمہ داری تیری۔ اللہ اکبر، آج نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آجا نوجوان، میں تجھے بتلاؤں تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ پوچھ ابا تیری جوانی کہاں چلی گئی، پوچھ ابا جان تیرے ہاتھوں میں چھالے کیوں پڑ گئے، پوچھ ابا جان زندگی کے 30 سال ہو گئے تیرے پیروں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، پوچھ ابا جان سردی کے موسم میں، اللہ اکبر، گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے کیوں پھرتا ہے۔ ابا جان میری زندگی کے اندر 10 عیدیں ہمارے گھر میں آئی، میں نے تجھے کبھی نیا جوڑا پہننے نہیں دیکھا، میرا جلا ہوا جوڑا پہن کے کہتا ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے۔ ابا جان مجھے بتا تو صحیح، تیرا فروٹ کھانے کو دل کرتا ہے، پیسے بچا کے اپنے سلوکے میں ڈال کے لے آتا ہے۔ ابا جان سالن کے اندر بوٹی آتی ہے، روٹی کے ٹکڑے سے میری طرف کر دیتا ہے، کیا تجھے گوشت کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا؟ ابا جان ایسی میرے کمرے میں لگایا اور ساری رات بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے، ہاتھ کا پنکھا لے کے جلتا رہتا ہے۔ اب بھی پوچھتے ہو ہماری باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اب تو ڈوب کے مرنا ہی باقی رہ گیا۔ رب کعبہ کی قسم، تمہارے میرے باپ نے تمہارے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ جب ہم پیدا ہوئے محلے والے کہنے لگے کس کا ہے، ناچنے والے کہنے لگے کس کا ہے، گڑ کی ڈلی کھانے والے کہنے کس کا ہے، لڈو کا پیڑا کھانے والے کہنے لگے کس کا ہے۔ تیرا باپ دوڑا دوڑا میونسپل کمیٹی میں گیا، برتھ والے سرٹیفکیٹ کے اوپر اس نے تیرے باپ کے نام کی جگہ جلدی سے اپنا نام لکھوایا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تیرا ابا اپنا نام تیرے نام کے ساتھ نہ لگاتا، علی پور والے تجھے حلال زادہ کہنے کو تیار نہ ہوتے۔ جس گلی سے گزرتا اگر بل باپ کے ہوتا، دنیا تجھے حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زیادہ کہتی۔ یہ تیرے باپ کا احسان ہے۔ عورت کہنے لگی جینے کا حق مجھے چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آج کی عورت اس طرح کی آواز لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے معاشرے کے اندر جینے کا حق چاہیے۔ اسلام کون سا اسلام ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ عورت کہتی ہے مجھے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا حق ہے۔ مولوی صاحب کیا جائے گا اگر میں ٹول پلازہ پہ بیٹھ کے پرچی کاٹوں گی، اپنے خامد کا ہاتھ بٹاؤں گی، اگر وہ 50,000 کماتا ہے 30 میں لے کے آؤں گی، بجلی کا بل وہ دے گا، راشن کا خرچہ وہ دے گا، کچن کا سارا انتظام وہ دے گا، بچوں کی ٹیوشن میں دوں گی۔ نا تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے؟ شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، تو دال روٹی لائے گا میں دال روٹی کھاؤں گی، تو گوشت روٹی لائے گا میں گوشت روٹی کھاؤں گی، تو گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہنائے گا، میں تجھے سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی، تو مجھے زمین پہ لٹائے گا میں لیٹ کے دکھاؤں گی،
تو ہنس کے دکھائے گا میں ہنس کے دکھاؤں گی، تو رو کے دکھائے گا میں رو کے دکھاؤں گی۔ اللہ تجھے بیٹی دے دے، تیری بیٹی تیرا نطفہ میری گود کے اندر آئے گا، تو جا کر حلال روزی کما، میں اس بیٹی پر اتنی محنت کروں گی دنیا والوں کو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، تو اللہ تجھے بیٹا عطا فرما دے تو اس کے لیے حلال روزی کا التزام کر، گود میری ہوگی، اسکول اس کا ہوگا، اللہ اکبر، تعلیم اس کی ہوگی، ٹیچر میں بن کے دکھاؤں گی۔ جب یہ جوان ہو کے دکھائے گا تجھے تیرا بیٹا نظر آئے گا، علی پور والے دیکھیں گے انہیں وقت کا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا۔ یہ شانہ بشانہ ہے، تو دن کہے گا میں دن کہوں گی، تو رات کہے گا میں رات کہوں گی۔ یہ شانہ بشانہ ہے، تو کہے گا اس سے پردہ کر میں کروں گی، تو کہے گا اس کے سامنے نہیں آنا میں نہیں آؤں گی، اور تو کہے گا یہ میرا باپ ہے اس کی عزت کر، میں باپ سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی، میں ماں سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی۔ تو کچے مکان میں رکھے گا میں کچے مکان میں رہوں گی، تو پکے مکان میں رکھے گا میں پکے مکان میں رہوں گی۔ جنازہ میرا اٹھے گا، جنازہ میرا اٹھے گا، کندھا تو دے گا، دنیا دیکھے گی قبر میں جا رہی ہے، انشاءاللہ تیرے قدموں کی دھول کے صدقے جنت کے اندر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے تیری زندگی کے اندر بیوہ ہو گئی تو رب کعبہ کی قسم وہ سیدہ عائشہ کی مثال بن کے دکھاؤں گی، جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بیوہ عورت کو گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ سہیلی آئی ایک دروازے پہ اماں عائشہ کی، ایک سہیلی آئی، من دق الباب، کون؟ کہنے لگی تیری بچپن کی سہیلی، کہ اندر آ جا، پرداٹا اندر آ گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ویڑے میں چمک رہا ہے۔ نی سہیلیے، اے اماں جان میری طرف منہ نہیں کرتی۔ کہنے لگی گھر کے ویڑے میں سورج چمک رہا ہے۔ انہوں نے کہا سورج کا اور ادھر منہ کرنے کا کیا آپس کے اندر معاملہ؟ کہنے لگی پتہ نہیں اس وقت کتنی دنیا سورج کو دیکھ رہی ہوگی، میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم کی نظر کے ساتھ میری نظر مل جائے۔ انہوں نے کہا بی بی خیر تو اتنا پکا پردہ، کیا جواب دیا؟ کہنے لگی آخری وقت تھا کس کا؟ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا۔ ادھر دیکھا بیٹی نے رو کے دکھایا، بیٹی کو اپنا ہاتھ پکڑایا، ادھر دیکھا میں نے رو کے دکھایا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا، میں نے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے ان کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں میں فرمایا عائشہ میرے بعد بتا زندگی کیسے گزارے گی؟ میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا ہماری وجہ سے پریشان نہ ہونا، کعبے کے رب کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ آپ کو تاج نبوت ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ چہرہ کملی والے دیکھ لے، اس چہرے کو یہاں گھر کے اندر باپ ابو بکر نے دیکھا، جب تیرے گھر میں آئی تو نے دیکھا، تیرے جاتے ہوئے تیرے سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں اس چہرے کو اتنا چھپاؤں گی سورج بھی میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔